جو زہد و تقوی، یوں کہیے کہ جو ترہ امتیاز اہل بیت اطہار کا اور گھرانہ اہل بیت اطہار کا، اس نوری سلسلے کا، اس زہد و تقوی کو بتائیے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا زہد و تقوی کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین سبحان اللہ، بن امام علی مقام امام حسین اور بن حضرت علی مولائے کائنات و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم۔ سبحان یعنی اللہ، اگر آپ ان کے اس سلسلہ نسب کو دیکھیے تو اسے ہم نسب نور بھی کہہ سکتے ہیں اور نسب الذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی نسب نہیں ہے، یعنی جو نوری سلسلہ بھی ہے اور گولڈن چین بھی ہے۔ جی ہاں، یعنی کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی نسب ہو نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، میں بلا تمہید اس کے جواب کی جانب آتا ہوں کہ تقوی، آپ کا تقوی، آپ کے جو القابات آپ نے ذکر فرمائے ان میں سے ایک لقب ہے تقیہ، جو کہ لفظ تقوی پر دلالت کرتا ہے، اور ایک لقب ہے عابدہ، یہ بھی تقوی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ لفظ تقوی پر غور کریں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو تقوی بنیادی طور پر کیفیت قلبی کا نام ہے، ایک خاص کیفیت جو قلب کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے خوف کی۔ تو اگر ہم آپ کے تقوی پر بات کریں تو یہ بہت بات کی بات ہے، کیونکہ آپ کا قلب تو وہ قلب ہے کہ جس کی طہارت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے اوصاف کا بعد میں اگر اللہ نے کسی کو جامع بنایا تو وہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہے۔ تو جب دونوں کا تقوی ایک ذات میں جمع ہوگا تو آپ سوچئے کہ کس قدر عبادت اور ریاضت نظر آئے گی۔ یعنی وہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رات بھر عبادت فرماتی، جی، اور یہ فرماتی ہے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تیری بندی کا ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور تیری پوری رات ختم ہو گئی۔ تو اب وہ سارے اثرات یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں ذکر کر دوں کہ امام موسیٰ کاظم بذات خود اتنی عظیم شخصیت، تو لفظ فاطمہ سے ان کا ایک ایسا پیار تھا کہ آپ نے اکثر بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، جیسے آپ فاطمہ کبریٰ ہیں، پھر فاطمہ وسطیٰ ہیں، پھر فاطمہ اخریٰ ہیں، تو اس طرح مختلف جو ہے وہ بیٹیوں کا نام فاطمہ ہی رکھا، کبریٰ، وسطیٰ، اخریٰ کے نام سے جو ہے انہیں موصول کیا گیا تعیین کے لیے۔ کامن، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے مطلب یہ ہم تو مرکزی حیثیت تو آپ کی ہے نا، ایک تو فاطمہ نام اور دوسرا حضرت علی کے نام سے، مطلب علی نام جو ہے بڑا کامن، دونوں نام جو ہے وہ آپ نے منتخب فرمائے۔ جہاں تک آپ کے تقوی کی بات ہے، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی تو وہ تو منبع تقوی ہے، یعنی وہاں سے تقوی پھوٹتا ہے، وہ تو مخرج تقوی ہے کہ وہاں سے تقوی نکلتا ہے۔ تو وہ جو نسل در نسل تقوی چلا آ رہا تھا، راتوں کی عبادات چلی آ رہی تھی، وہ ساری اللہ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تقوی بعد بلوغ ظاہر ہوا یا بڑی عمر میں ظاہر ہوا، بلکہ بچپن ہی سے آپ کا رجحان علم کی جانب، عبادت کی جانب، ریاضت کی جانب، ذکر کی جانب اور فکر کی جانب تھا۔ گویا کہ آپ کی جو راتیں بسر ہوا کرتی تھیں وہ قیام اللیل میں بسر ہوا کرتی تھیں، آپ کا جو دن بسر ہوا کرتا تھا آپ کی زبان پر اکثر اذکار جاری ہوا کرتے تھے، آپ تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جس گھرانے میں تربیت پائی تھی وہاں پر آپ نے جب سب کا مشاہدہ کیا، تو عمومی طور پر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، جب ماں باپ کو دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ ماں باپ، بہن بھائیوں کو دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے سب سے متقی لوگ، اور پھر آپ کے بھائی امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے ایک خاص شرف عطا فرمایا۔ تو چونکہ وہ آپ کے مربی بھی ہیں تو آپ کا جو علم ہے وہ بھی آپ کے ذریعے ملا، اور آپ کا جو تقوی ہے، آپ کے جو معمولات ہیں وہ بھی آپ کے بھائی کے تابع تھے۔ آپ ان کو دیکھا کرتی تھیں اور ان کے شب و روز کے معمولات کو دیکھا کرتی تھیں، اور اس کا اثر آپ کی ذات پر آیا کرتا تھا، اور پھر وہ سلسلہ آپ کی زبان سے جاری ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور لقب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، تقیہ یعنی جن کے قلب کو اللہ نے پاک اور ستھرا کر دیا، جس میں وساوس کا دخل نہیں ہے، اور پھر اسی طرح حمیدہ یعنی اوصاف حمیدہ کی حامل تھیں، اللہ کی کثرت سے حمد کیا کرتی تھیں۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذات
جس میں ممکنہ طور پر تمام محاسن حسنہ جمع ہو سکتے ہیں، وہ ذات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو کہ امام عشق و محبت نے فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ دیکھیں کہ قیامت تک جتنے بھی اہل بیت اطہار، اور میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہمارا جزء ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اور اہل بیت کی محبت ہمارا ذریعہ نجات ہے، یعنی جس پر ہمیں اعتماد ہے کہ اگر قیامت کے دن، ابھی آپ نے ایک لفظ ذکر فرمایا شفیعہ، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس ذکر کی برکت سے آپ ہماری شافعہ بن جائے۔